آپ نے دو ہی کہا، میں نے کہا تھا اس سے پہلے کی ساری لکھ دیں. 42 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دیکھیے پچھلی آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ فیصلے کی ایک گھڑی مقرر ہے. مثالیں دے کے سمجھایا گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی راہ پہ نہیں چلے وہ کون کون تھے. یہاں پہ تذکرہ جو ہے وہ ان تبا والوں کا کیا گیا، فرعون کا کیا گیا، دوسری قوموں کا کیا گیا، اور پھر جو ایمان والے تھے ان کا بھی کیا گیا کہ جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے چلے اور جو ہے وہ پار بھی کر گئے. تو یہاں پہ تو ایک بات تو طے ہو گئی تھی، ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، کہ اس فیصلے کی گھڑی سب کی جو ہے وہ مقرر ہے. وہ فیصلے کی گھڑی کس لیے مقرر ہے؟ اس دن بتا دیا گیا کہ تمہارے کوئی دوست کام نہیں آئے گا، صرف اللہ سبحانہ الا من رحمہ، سوائے اس کی رحمت کے. کوئی مدد نہیں کرے گا تمہاری آ کے، سب سے جدا ہو جائیں گی. یہ جو دشمنیاں ہیں تمہاری، یہ دوستیاں ہیں تمہاری، یہ دوستیاں وہاں پہ دشمنیوں میں بدل جائیں گی. اب یہاں پہ ہمارے سامنے ایک سٹیٹمنٹ رکھ دی گئی کمپیریٹو بنا کے کہ یہ فیصلے کی گھڑی آئے گی، اس فیصلے کی گھڑی میں کچھ لوگ ادھر ہوں گے، کچھ لوگ جو ہے وہ ادھر ہوں گے. یہ دائیں ہاتھ والے ہوں گے، یہ بائیں ہاتھ والے ہوں گے. اب یہ بائیں ہاتھ والوں کا ہوگا کیا؟ یہ بائیں ہاتھ والے پہلے ڈیفائن کریں کون ہیں؟ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا، جنہوں نے تکذیب کی، جنہوں نے بات نہیں مانی، جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے رہے، اپنے نفس کی مانتے رہے. انہوں نے حقیقت کی دنیا میں جو ہے وہ قدم رکھا ہی نہیں، انہوں نے سوچنے کی زحمت ہی نہیں کی. جب بھی ان سے بات کی گئی انہوں نے کہا وہ ہو کہنے دیکھی قیامت، وہ کوئی نہیں، کوئی قیامت کی امت نہیں ہونی، کوئی جی اٹھنا نہیں. پچھلی آیت کریمہ میں ہی ہم نے پڑھا کہ وہ کہتے تھے کہ جب جی اٹھنا ہوگا تو وہ کہتے تھے جی اٹھنا نہیں، ایک ہی دفعہ موت ہے، دوبارہ کوئی نہیں اٹھنا مڑ کے. اب دوبارہ اٹھنا ہے تو پھر لاؤ ثابت کرو، ہمارے باوجداد کو جو ہے وہ اٹھا کے دکھا دو. وہ ہمیشہ شک میں ہی رہ گئے اس دن کے بارے میں. اب یہ سب کچھ کھول دینے کے بعد بتایا یہاں پہ ان آیت کریمہ میں یہ جا رہا ہے کہ اس دن جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے، جو جہنمی ہوں گے، وہ کس حال میں ہوں گے. ہر وہ شخص جو ذرا بھی حقیقت کا ادراک کرتا ہوگا وہ ان آیت کریمہ کو پڑھ کے تڑپ اٹھے گا، اس کا دل تھرا کے رہ جائے گا کہ یہ ہونا ہے. وہ سوچے گا کہ میں چند لمحوں کی خاطر جو ہے، ان چند گھڑیوں کی خاطر میں اس کا کہیں انجام نہ بن جاؤں، مجھے فوراً آج ہی اپنی راہ بدل لینی چاہیے. اور جو اپنے نفس کا غلام ہوگا، جو اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہوگا، وہ صرف ادھر سے سنے گا، ادھر سے نکال دے گا. اس کو بتانا، اس کو سمجھانا، اس کا ان آیت کریموں کو سننا ایسے ہی ہوگا کہ ایک پتھر کے اوپر پانی بہایا، اوپر سے بہ گیا، اندر پانی کو کوئی، اندر پتھر کو کوئی تری نہیں آئی. جبکہ وہ جو مٹی والا، جو کچی مٹی ہوگی جس کے اوپر پانی بہایا جاتا ہے تو اس کی نمی جو ہے وہ اندر تک پہنچتی ہے. جب وہ اندر تک پہنچتی ہے تو اس کے اندر جو سیڈز پڑے ہوتے ہیں، ان سیڈز کو جو ہے وہ فرٹائل کرتی ہے وہ. تو جو تو اپنی عقل کے، اپنے نفس کے پیچھے بھاگے گا وہ جو ہے وہ کچھ نہیں سمجھے گا ان کو. اور جو ذرا بھی حقیقت کا ادراک رکھتا ہوگا، ذرا بھی سوچتا ہوگا کہ یہ اس کائنات کے بارے میں، ایک یہ کائنات اکبر ہے، ایک کائنات اصغر ہمارے اندر ہے، ان دونوں کے بارے میں سوچتا کہ وہ ضرور اس سے سبق پکڑے. اب جس وقت جہنم میں لایا جائے گا، جہنمی جہنم میں ڈال دیے گئے. اب ڈالنے کے بعد بھوک لگے گی، بھوکے ہوں گے، بھوکوں کو جو ہے وہ اکٹھا کر کے ایک ایسی جگہ لے جایا جائے گا جہاں پہ جو ہے وہ تھور کا درخت ہوگا. ان بے شک شجرتا، درخت، الزقوم، زقوم کہتے ہیں تھور کے درخت کو. اب وہ درخت جس میں کانٹے اگے ہوتے ہیں اس کے شاخوں کے اوپر، اس کے پتوں کے اوپر، اس کے پال کے اوپر، کہا جاتا ہے کہ اس تھور کے درخت کی اگر ایک بوند زمین پہ گر جائے نا تو ساری زمین جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ تلخ ہو جائے، اتنا کڑوا ہے وہ. بے شک درخت تھور کا، سینڈ کا،
ताम क्या होगा? खाना। अल असीम, असीम किससे है? इसम, इसम किसको कहते हैं? गुनाह, गुनाहगारों का। बेशक थोर का दरख्त खाना होगा गुनाहगारों का, उन जहन्नमियों का। जब भूख से बिलबिलाएंगे, उनको इकट्ठे करके ले जाया जाएगा, ले जाके उनको कहा जाएगा खाओ। अब वो एक तो नुकेले कांटे उसके, वो खाया नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी उनको खाना पड़ेगा और वो खाएंगे। ये होगा खाना जहन्नमियों का। अब वो जब वो खा तो लेंगे, जब वो पेट में जाएगा, जब हम कोई गर्म चीज खा लेते हैं तो क्या होता है? पेट में जाके जलन सी महसूस होती है। तो यहां पे कहा गया कल, काफ तो है वो हरफ तशबीह, अलिफ लाम खास, लफज इसमें क्या है? मीम हे लाम, मोहल। मोहल का माना होता है खोलना, जोश मारना। गोया के वो, अब जोश मारना कैसे? जैसे तेल गर्म किया जाता है तो उसके ऊपर एक तलछट सी एक आ जाती है, उसकी हिद्दत जो है वो बहुत ज्यादा होती है। इतनी हिद्दत के वो जलाने वाली होती है, वो जोश नहीं मार रही होती, लेकिन वो इतनी ज्यादा हिद्दत होती है उसकी। कल मोहले, जैसे एक तांबा या कोई धात को जब पिघलाया जाता है, वो पिघली हुई धात आप देखेंगे तो आपको उसकी हिद्दत लाल सुर्ख नजर आएगी। गोया के पिघला हुआ तांबा, गोया के तेल की तलछट, मुख्तलिफ माने जो मुफस्सिरीन कराम ने की है। कल वो पेट में ऐसे जाके उसके आग लगाएगा जैसे कि पिघला हुआ तांबा होता है। अब देखिए, जो ये होती मेटल, ये जो दूसरी चीजें या जो तेल होता है, इनकी हीट होती है, इसमें जोश नहीं आता। लेकिन जो पानी होता है, पानी में भी जब वो उबलता है तो उसमें जो है वो जोश भी आता है, उसमें हीट भी होगी, उसमें जोश भी होगा। दोनों सूरतें यहां पे बताई गई हैं कि जब वो पेट में जाएगा तो फिर वो कल मुहले, मानद तेल की तलछट के पिघले हुए तांबे के, यगली, वो खोलेगा। खोलना नहीं होता किसी चीज का कि जब टेम्परेचर पे ज्यादा चीज चली जाए तो वो खोलना शुरू कर देती है। वो खोलेगा फिल बुतून, बतून क्या है? बतन की जमा है। पेट में जाके वो हीट से खोलेगा, शिद्दत से। कागली, कागली खोलना, अलिफ काफ जो है वो हरफ तशबीह, अल हमीम, वो जोश मारेगा जैसे कि गर्म पानी जोश मारता है। कि बेशक खाना जहन्नमियों का थोर का दरख्त होगा, जो पेट में जाएगा तो ऐसे खोलेगा जैसे कि, अब दोनों सूरतें बता दी गई, जैसे तेल की तलछट या पिघला हुआ तांबा, या जैसे पेटों में ऐसे जैसे कि एक खोलता हुआ पानी हो। इस तरह वो पेट में जो है वो खोलेगा, इस तरह आग लगा देगा अंदर। अब उसके बाद क्या होगा? खुजूहू, हुक्म होगा। खुजू का माना क्या है? पकड़ो, पकड़ो इसको, हुक्म होगा अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से, पकड़ो इसको। 70,000 फरिश्ते पकड़ने के लिए दौड़ेंगे, वो पकड़ेंगे इसके। फातिलूहू, फातिलू लफज क्या है? फेल अदा कर दीजिए, एन ते लाम, घसीटना, खींचना, बस घसीटो इसको। फातिलूहू, घसीटो इसको, इला तरफ, सवाइल जहीम, जहन्नम के बीचों बीच। पकड़ो इसको, पकड़ के जो है वो इसको ऊंधे मुंह लटाओ और इसको जो है वो घसीटते हुए जहन्नम के दरमियान में से ले जाओ। अब वो पकड़ेंगे, घसीटेंगे, और फिर क्या कहा गया? सुम्मा, अभी ये अजाब खत्म नहीं हुआ, सुम्मा फिर, सुब्बू से बे, सुब्बू जिसका माना होता है डालो, बहा देना, डाल देना, बहाओ, फौका रासे ही, इसके सर के ऊपर से, मिन अजाबिल हमीम, खोलता हुआ गर्म पानी। पकड़ो इसको, घसीटो इसको, मारो इसको। कहा जाता कि उनके हाथों में लोहे के थोड़े होंगे। ये मिन अजाबिल हमीम, जहन्नम की तस्वीर कशी बहुत जगहों पे की गई है, लेकिन ये यहां पे जो अगर हम सोचें एक मिनट के लिए, अल्लाहुम्मा रब्बना ला जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा रब्बना ला जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा रब्बना ला जअलना मिनहुम, कि अगर खुदा ना खास्ता ये सूरत हाल हुई, फौका रासे ही मिन अज़ा, फिर इसके ऊपर, सर के ऊपर खोलता हुआ पानी बहाओ। वो पानी जैसे पड़ेगा पूरी खाल उधड़ जाएगी, हत्ता के उधेड़ता हुआ जो है ये अंतड़ियों तक जा पहुंचेगा। हर चीज जो है वो जल्द अलहदा करके दे देगा।
یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی چیز کے اوپر کھولتا ہوا پانی یا کھولتی ہوئی کوئی چیز جو ہے وہ گرے، وہ سب کچھ اتار دے اور نیچے سے ہڈی جو ہے وہ نظر آ جائے اور لوہے کی ہتھوڑوں سے اس کو مارا جائے گا۔ ذق، چکھو، یہ ذلیل کرنے کے لیے لفظ ان کو استعمال کیا گیا۔ چکھو، انکا، بے شک، انتا، تو، بے شک تو، العزیز الکریم، بڑا عزتوں والا جو سخت جو ہے وہ حکمران بنتا تھا، تو بڑا اس کو جو ہے وہ تو سردار بنتا تھا۔ چکھا بھائی سلالت کو اپنی کو۔ اب یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ جو ہے وہ ابو جہل کو پکڑا اور کہا کہ مجھے حکم ہوا کہ میں تجھے بتا دوں تیرے لیے ہلاکت ہے، تیرے لیے تباہی ہے۔ پھر آپ نے مقرر فرمایا کہ مجھے حکم ہوا کہ میں تجھے بتا دوں کہ تیرے لیے ہلاکت ہے، تیرے لیے تباہی ہے۔ اس نے ایسے کپڑا چڑھایا، اس نے کہا جا جو ہوندا ہے کر لا، جا تو اور تیرا جو ہے وہ تیرا ساتھی جو ہے وہ جو میرا کر سکتے۔ مطلب یہ کہ آپ اور آپ کے ساتھی کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو میرا بگاڑ سکتے ہیں بگاڑ لیں۔ یہ تھا کہ وہ سردار بنتا تھا، بڑا کہتا کہ مجھ سے بڑا سردار کوئی نہیں ہے، کون میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ یہاں پہ کہا گیا ہے ذق، اور پھر اس کو دنیا میں جو ہے وہ ابو جہل کو پھر دنیا میں بدر میں جو ہے وہ اس کی سر گردن اتاری گئی، اس کی لاش جو ہے کنویں میں ڈال دی گئی، اور پھر آخرت میں یہ اس کا ہوگا۔ چکھو، بڑا سردار بنتا تھا تو اس وقت، بڑا اس وقت اپنے آپ کو سمجھتا تھا، تیری گردن سے سریا نہیں نکلتا تھا، اور تو کہتا تھا کون سی قیامت، کون سی جہنم، کون سا فیصلے کا دن۔ ان ھذا، بے شک یہ ہے، ما کنتم بہ تمترون، امتراؤن سے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شک کرنا۔ یہ ہے جس کے بارے میں تو شک کرتا تھا، اب بتا یہ دھوکا ہے، اب بتا محمد مجنوں تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب بتا محمد دیوانے تھے جو یہ تمہیں بتایا کرتے تھے۔ اس جہنم کے بارے میں تو جو ہے وہ کہتا رہا کون مر کے جیے گا، تمہارے شک ختم نہیں ہوتے، یہ ہے حقیقت۔ اب بتاؤ تم کہاں کھڑے ہوئے تو۔ اب سوچئے کہ یہ ہے وہ مقام، یہ صرف ان کے لیے آیت نہیں اتری، یہ آیتیں ہمیں سمجھانے کے لیے بھی اتری ہیں کہ فیصلے کی گھڑی ایک ہے جس دن تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے۔ اور جو لوگ جنہوں نے اللہ کی نہیں مانی، جنہوں نے اللہ کے رسولوں کا استہزاء اڑایا، جنہوں نے مذاق اڑایا، جو دنیا میں مگن رہے، دنیا میں سب کچھ اکٹھا کرتے رہے، دنیا کی دل فریبیوں میں جو ہے وہ گرفتار رہے، اسی کی رنگینیوں میں رنگ ہے، جب ان کو بات سمجھائی جاتی وہ ادھر سے سنتے ادھر سے نکال دیتے، گویا کہ ایک پتھر ہے جس کے اوپر بارش برستی ہے، پانی اوپر سے آتا ہے بہہ جاتا ہے، اندر اس کے کوئی نمی نہیں پہنچتے۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا۔ اب ان کو بتایا جا رہا کہ اگر تم نہیں مانو گے، تم اللہ کی طرف نہیں پلٹو گے، تو پھر یہ یاد رکھو کہ جب تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے تو تمہارا کھانا کیا ہوگا؟ تمہارا کھانا تھور کا درخت ہوگا۔ اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ، بے شک تھور کا درخت تمہارا کھانا ہوگا۔ وہ تھور جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بوند، ایک ڈراپ اس کا اگر زمین میں گر جائے نا تو پوری زمین جو ہے وہ تلخ ہو جائے، اس کی کڑواہٹ نہ جائے، اور پھر اس کے اوپر کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ پہلے تو وہ کھایا نہیں جائے گا، لیکن جب کھا لیا جائے گا تو پیٹ کے اندر جا کے کھولے گا۔ کھولنا دونوں طریقوں سے بتا دیا گیا، ایک حدت سے اور دوسرا جو ہے وہ اس کے ابلنے سے۔ جو تیل ہوتا ہے یا کوئی دوسری جو ہے وہ ہوتی ہے چیز، وہ ہیٹ پکڑتی ہے، اس میں حدت بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اس میں جوش نہیں ہوتا۔ پانی جب اس میں ہیٹ ہوتی ہے تو وہ صرف ہیٹ کے ساتھ جوش بھی ہوتا ہے اس میں سے۔ تو دونوں چیزیں کل محل، گویا کے تیل کی تلچھٹ، گویا کے سیال مادہ تانبے کا، یغلی کھولے گا وہ فی البطون، آگ بھر دے گا پیٹوں میں اس وقت۔ ان کا کھانا جو ہے وہ زقوم کا درخت ہوگا، کھائیں گے نہیں، زبردستی کھانا پڑے گا ان کو، کھائیں گے تو پیٹ کے اندر آگ لگا دے گا، جیسے کہ ایک تیل کی تلچھٹ ہوتی، جیسے کہ ایک تیل جو ہے پگھلا ہوا تانبا جو ہے، اور پھر ساتھ ایک کغلی الحمیم، وہ کھولے گا گویا کہ گرم پانی جس طرح جوش مارتا ہے، وہ کھولے گا بھی، وہ جوش بھی مارے گا اور پیٹ میں آگ لگ جائے گی۔ اب اس کے بعد خذوہ، حکم ہوگا، پکڑ لو اس کو، پکڑو اس کو، قاتلوہ، گھسیٹو اس کو، الی سواء الجحیم، جہنم کے بیچوں بیچ اس کو گھسیٹو۔ بتاؤ اس کو کہ اس کے بارے میں شک کرتا تھا، یہ کہتا تھا کون سی جہنم، جو ہوتا ہے میرا کر لو، کوئی نبی نہیں آیا،
یہ نبی نے معاذ اللہ سما معاذ اللہ اس نے خود بنا لیا، یہ شاعر ہے، یہ مجنوں ہے، یہ گھڑ لیا ہے، کسی سے سیکھ لیا ہے؟ یہ حقیقتیں تھیں جو تمہارے سامنے آج آ گئی ہیں۔ گھسیٹو اس کو، گھسیٹو اس کو، ثم صبو، پھر ڈالو اس کے سر کے اوپر، فوق راسہ من عذاب الحمیم، گرم پانی اس کے اوپر ڈالو۔ وہ پانی جو جیسے ہی ساتھ لگے گا ہر چیز ادھیڑتا ہوا چلا جائے گا، ان کے سروں کے اوپر تھوڑے مارے جائیں گے۔ کہا گیا ہے، فرمایا گیا کہ جس وقت کہا گیا خذوہ کہا جائے گا، 70,000 فرشتے دوڑیں گے ایک ایک کے لیے، پکڑیں گے، الٹا کریں گے، الٹائیں گے، الٹا کر کے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کے جائیں گے۔ اس کے سر کے اوپر سے اور گرم پانی جو ہے وہ برسائیں گے پھر، اور پھر اس کو ذلیل کرنے کے لیے کہا گیا ذق، چکھو، انک انت العزیز الکریم۔ بڑا سردار تے، بڑا عزتاں والا بندہ سی اس ویلے، سمجھتا تھا مجھ سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں۔ اور معاذ اللہ سما معاذ اللہ ہم انہی کے ساتھ جو ہمیں نظر بھی آتے ہیں، جن کے قول و فعل ہمیں نظر بھی آتے ہیں، ہم ان کے ساتھ سیلفیاں کھچوا کے عزت کا بس سمجھتے ہیں۔ عزت تو قرآن میں ہے، عزت تو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات میں ہے۔ ذق، چکھو، انک انت العزیز الکریم، بڑا ہی اکرام والا، بڑا ہی عزت والا بنتا تھا، بڑا سردار بنتا تھا تو۔ ان ھذا، بے شک یہ ہے، ما کنتم بہ، جس کے ساتھ تم تمترون، تم شک کیا کرتے تھے، جس کے بارے میں تمہیں یقین ہی نہیں تھا۔ ہمیں یقین ہے کہ نہیں ہے؟ یقین ہے تو ہم راہ سیدھی کیوں نہیں کر لیتے اپنی؟ ہم کیوں سب کچھ وہ چھوڑ نہیں دیتے جو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا؟ وہی علم الیقین ہے، عین الیقین نہیں ہے۔ تو عین الیقین تو تب ہوگا نا جب آنکھوں سے دیکھ لو گے، وہ تو فرما دیا گیا لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَیْنَ الْیَقِین، اس وقت تم پھر یقین کی آنکھ سے اس کو دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ، پھر تم سے پوچھا جائے گا ہر نعمت کے بارے میں، جو نعمت تمہیں حاصل تھی، یہ آنکھیں نعمت، یہ کان نعمت، یہ ہاتھ نعمت، یہ جوانی نعمت، یہ علم نعمت، یہ اولاد نعمت، ہر چیز نعمت، ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آج تو تم کہتے ہو میرا مال، میری دولت، میں تگڑا، میرے علم کی وجہ سے، میری ڈگری کی وجہ سے، میرے فلاں ایم پی ایم این اے کی سفارش کی وجہ سے۔ اب بتاؤ کیا ہے؟ شک کرتا تھا اس وقت اس کے بارے میں۔ یہ ہے انجام۔ اللہ سے دعا کریں، اللہم ربنا لا جلنا، اللہم ربنا لا جلنا، اللہم ربنا لا جلنا۔ کل انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں سے دیکھیے، جہاں ڈرایا جاتا ہے وہاں خوشخبریاں بھی سنائی جاتی ہیں، تو کل کی آخری آیات کریمہ میں جنتیوں کا مقام جو ہے وہ بتایا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ کچھ بہنوں نے دعا کی درخواست کے لیے کہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، ان کی اولادوں کو نیک فرمائے۔ ایک دوست نے اپنی فادر کی، اپنے ابا جی کی جو ہے وہ صحت کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے، ان کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے۔ اور بھی تمام جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ علی اصغر صاحب نہیں آ رہے، بیمار ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، ان کو دوبارہ ہمارے ساتھ بیٹھنا جو ہے وہ نصیب فرمائے، جو ان کے حق میں بہتر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ فرما دے۔ دعا کیجیے جو مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی مغفرت بخشش فرما دے، جن کی مغفرت بخشش اللہ کے ہاں ہو چکی اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا،
اللہم اغفر لنا ورحمنا۔ ایک اور بہن نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کی جو ہے وہ نیک ہدایت کے لیے یا دعا کے لیے کہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو نیک بنا دے، سب کی اولادوں کو فرما بردار بنا دے، دین پہ چلنے والا بنا دے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ آج ہم دعا کریں گے، کل ہمارے لیے دعا کی جائے گی۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔